ایک اور کلام جو آج کل میں کافی پڑھ رہا ہوں، اب تقریباً ربیع الاول کا مہینہ، اس سے پہلے بھی حج عمرے پہ بھی تمام احباب کو سناتا رہا، تو دل کرتا ہے وہی اشعار آپ کو بھی سناؤں، خصوصاً درس قرآن.com کے حوالے سے جو یہ نشست ہے، اس میں کافی عرصے بعد حاضری ہوئی، اور شفیق بھائی تو وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہو تبھی کام ہوتا ہے سارا۔ تو ہماری سعادت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آج آ جائیں، الحمدللہ۔ تو دل کرتا ہے کہ وہ اشعار آپ کو سناؤں۔ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ تو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اردو میں یہ کلام ہے، اور اس کلام کو بڑی محنت سے لکھا ہے اس نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، تو اس حوالے سے یہ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، نعت تو جس زبان میں بھی ہو، تعریف کس کی ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابھی مکہ مکرمہ میں ہمارے ایک معلم ہیں، میں ان کے پاس دعوت تھی تو وہاں گیا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا انہوں نے لیپ ٹاپ میں اپنے آفس میں سرائکی والا جو کلام ہے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، سنیں؟ تو وہ لگایا ہوا تھا، باقی ساری ٹیم بیٹھی ہوئی اور وہ سن رہے ہیں۔ تو شیخ عربی جانتے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا، شیخ انت لا تفہم الاردو فکیف تفہم سرائکی؟ میں نے کہا آپ کو صحیح سے اردو نہیں آتی، تو جو سرائکی آپ سن رہے ہیں یہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے واللہ شیخ انس انا لا افہم، کہ یہاں تو دو بات ٹھیک ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مزہ بہت آ رہا ہے۔ تو بھائی مزہ کیوں نہ آئے؟ تعریف کس کی ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے نا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی تعریف اپنے اشعار میں نہیں بیان کی، بلکہ میں نے اپنے اشعار میں ان کا نام لگا کر اپنے اشعار کو خوبصورت کر دیا۔ وہ کہتے ہیں فلاں ملک نے گستاخی کی، فلاں ملک نے گستاخی کی۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام ہی ایسا چنا ہے کہ جو ادب سے لے یا اللہ معاف کرے بے ادبی میں لے، دونوں صورتوں میں اب اس کے ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ بولو محمد، محمد دو بار، صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ، دو بار ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیں۔ کبھی سوچا اس کو؟ تو اللہ اکبر۔ تو ان کی شان اور ان کی شان میں گستاخی تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ خود محمد کہہ رہا ہے، محمد کے تو معنی ہی تعریف کیا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لفظ محمد ایسا ہے کہ اس کے جس حصے کو ہٹاتے جاؤ گے پھر بھی اس کے معنی بنتے رہیں گے، ورنہ ایسے الفاظ بہت کم ہیں، بلکہ نہیں ہیں کہ اگر اس کا آگے کا یا پیچھے کا یا درمیان کا حصہ ہٹا دو تو معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے لفظ اللہ ہے، اس کے جس لفظ کو بھی ہٹائیں گے نا تو معنی باقی رہیں گے۔ اللہ، الف ہٹا دو کیا رہ گیا؟ للہ، للہ ملک السماوات والارض، پھر بھی معنی باقی۔ لام ہٹا دو تو کیا لے جاتا ہے؟ لہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر وہ لام بھی ہٹا دو کیا رہ گیا؟ ہو، خود تو پڑھتے ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر معنی باقی ہیں۔ اسی طرح لفظ محمد کو لے لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، میم ہٹا دو کیا رہ جاتی ہے؟ حمد، حمد کے معنی تعریف، پھر ہاں ہٹا دو کیا رہ جاتا ہے؟ مد، مد یا مد کے معنی بھی تعریفی کے آتے ہیں۔ پھر میم ہٹا دو تو دال رہ جاتا ہے، دال کے معنی الدال علی الخیر کفاعلہ، دلالت کرنے والا اچھائی کی طرف، ایسا ہے جیسے اس نے بھی اچھائی کر دی، اس میں بھی تعریف کے معنی آگئے۔ تو کہہ دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیوں تعریف نہ کریں ان کی؟ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ، تو شاعر بڑے پیارے انداز میں ایک کلام لکھتا ہے، اور ارادہ بھی یہی کہ یہی سنا کے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ۔
اور زندگی رہی پھر بھی آئیں گے، تو چونکہ ایک اور جگہ جانا بھی ہے، تو شاعر بڑے پیارے انداز میں اردو میں ایک کلام لکھتا ہے، اور میری ایک عادت ہے، میں جب پڑھتا ہوں نعت تو میں کہتا ہوں بھائی سارے مل کے پڑھیں، اللہ کے نبی کی تعریف ہو، کوئی زبان خاموش رہے، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا، تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اشعار آپ کو سنانے لگا ہوں، اور غالباً کراچی میں یہ دوسری بار سنا رہا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے کراچی میں دوسری بار سنا رہا ہوں. تو شاعر کہتا ہے، یہ اب شاید پہلے سنایا ہے واللہ عالم، البتہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے کراچی کی کسی پروگرام میں دوسری ہی بار میں نے سنایا ہے. تو شاعر کہتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے آنے سے کیا ہوا بھائی؟ زمانے کا رنگ بدل. یہ کیا رنگ کم بدلا ہوا ہے؟ میں اور آپ حجاز مقدس سے کتنے دور ہیں بتاؤ، یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ رنگ بدلا پورے عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کیا کیا ہوا شاعر بتاتا ہے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ہے بیت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا. اور کیسے رنگ بدلا؟ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا. انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. محبت سے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے. اور جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہیں خلاصہ نکالا گیا ان کی ایک روایت کا. امی جان کیا فرماتی ہیں؟
شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، صلی اللہ۔ ایک شعر اور سنا دوں، میرا دل کرتا ہے، آپ کا ذوق بڑا بیدار ہے، شعر بڑا عجیب ہے۔ وہ معراج والی رات اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، معروف اور مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا خطبہ سے، پڑھا بھی ہوگا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب جبریل علیہ السلام آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے، تو جبریل سوچنے لگے کہ نیند سے کیسے اٹھاؤں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو کہا یا اللہ کچھ کھٹکھٹا دوں کہ آنکھ کھل جائے۔ اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کی نیند خراب ہوگی۔ کہنے لگا یا اللہ میں سلام کر دوں آنکھ کھل جائے۔ اللہ نے کہا نہ، کیوں؟ نیند نہ خراب ہو جائے، میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ اوہو، جبریل علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگا یا اللہ حکم آپ کا پورا کرنا ہے، محبوب آپ کا نیند میں ہے، مجھے طریقہ نہیں آ رہا، میں بڑا گھبرا گیا ہوں، میں بڑا نوریوں کا سردار، کہتے مجھے طریقہ نہیں آ رہا ہے، اللہ میں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا جبریل تجھے کس نے بھیجا؟ یا اللہ آپ نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ میرے محبوب کو نیند سے کیسے اٹھانا ہے۔ تو اللہ جبریل علیہ السلام کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب کو نیند سے کیسے اٹھانا ہے۔ سنو جبریل، آپ بھی سن رہے ہیں؟ اللہ نے کہا سن جبریل میرے محبوب کو نیند سے کیسے اٹھانا ہے، تو ایک کام کر، تو چوم لے۔ جبریل کو کیا پتا تھا کیا ہونے والا ہے؟ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے۔ وہ جبریل سے کسی نے کہا، جبریل سے کہا کسی نے تجھے اللہ نے کہا تھا کہ چوم، ہٹ جا، آنکھ کھل جائے۔ کیا کہا تھا؟ کیا حکم تھا؟ چوم، ہٹ جا، آنکھ کھل جائے۔ تو چومنے کے بعد پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا تھا؟ محبت کی بات بتا رہا ہوں، نوریوں کا سردار آج قدموں میں ہے، اللہ ہمیں سمجھائے۔ دیکھو اللہ نے کہا چوم، ہٹ جا، آنکھ کھل جائے، تو پیچھے کیوں نہیں ہٹا؟ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں جبریل کے جواب کو شاعری میں کہا ہے، سنا دوں؟ تو جبریل پتہ ہے کیا جواب دینے لگے؟ جبریل کہنے لگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ تو، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ محبت سے کہیں آقا تیرے آنے
آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، اور یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو. جب میں نے پہلی بار یہ شعر پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے. میں نے کہا شاعر نے کہاں کی بات کر دی، اف اللہ. شعر سنیں آپ. اوہو، اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، تسلی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا. محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا. کیوں؟ محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا. آقا اوہو، پوری دنیا بھاگ رہی ہوگی، عورات، کپڑے شپڑے کچھ نہیں، یہ نبی کے پاس، دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی، سب بھاگتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے کیا کہا؟ قربان جاؤ شاعر کے شعر پر یار، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. عجیب بات کر دی. پھر سناؤں، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا. محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا. محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا ہے بیت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ دے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. یہ جو ہم نے اصل تو ان کی تعریف حقیقت بتائیں کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی. لا يمكن الثناء كما كان حقه. تو خلاصہ کیا نکلا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے.
دیکھیں اصل چیز تو ہے ہم لوگ مقصد بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اسی لیے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس مقصد پہ جب ہم آ گئے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا۔ ہم نے تو خود اپنے آپ کو، گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے، آتش بجا فضا ہے جدھر کو نظر گئی۔ آج کل ڈنمارک، ناروے، جرمنی اگر گستاخی کریں تو ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ روزانہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کی کتنی گستاخی کرتے ہیں، اپنے خلاف کبھی احتجاج نہیں کرتے۔ بتاؤ، سچ بتاؤ، اپنے گھروں کو ہم دیکھیں، ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں جو والدین کو اولڈ ہاؤس بیچتے ہیں اور کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں۔ ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے یہ راستہ؟ اگر لاہور کی طرف جانا ہے تو لاہور کے روٹ پہ چڑھو گے بھائی، کوئٹہ کے روڈ پہ جا کے لاہور پہنچے گا کوئی؟ گھر کی تربیت نہیں۔ ایک آخری بات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ایک مس نے سوال کیا، بڑی عجیب بات، بچوں سے سوال کیا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک نے کہا انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا پائلٹ بنوں گا، ایک نے کہا پروفیسر، اپنے اعتبار سے۔ آخر میں ایک بچے کا نمبر آیا، مس نے کہا بیٹا تم کیا بنو گے؟ بچہ کہنے لگا مس میں صحابی بنوں گا۔ حیران، آپ بھی حیران ہو گئے نا جواب کو سن کے، مس بھی حیران۔ اس نے کہا بیٹا تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو بچہ کہنے لگا مس میں روزانہ جب رات کو سوتا ہوں نا تو میری ماما نا مجھے صحابہ کے قصے سناتی ہیں، تو میں نے سنا ہے صحابہ تو بڑے مہربان ہوتے ہیں اللہ کے نبی پر، بہت بڑے دین کی خاطر قربان، خود قربان ہو جاتے ہیں، کوئلوں پہ لیٹ جاتے ہیں، چروا دیتے ہیں اپنے کو، خون بہا دیتے ہیں، نبی کے طریقے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اتنے بڑے عاشق ہوتے ہیں نبی کے کہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ او ہو، خیر موضوع ٹائم ہے نہیں میں دوسری طرف جاؤں، تو میں نے سوچا ہے کہ مس میں تو صحابی بنوں گا۔ اب میرے عزیزوں، اب رات کو ہم اپنے بچوں کو کارٹون دکھا کے سلائیں گے تو دن میں کارٹون ہی بنے گا وہ۔ پھر جس چیز کی محنت ہوگی وہی وجود میں ہو نہیں سکتا۔ گندم کے لیے محنت کرو اور گنا نکل جائے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ہم کہیں مولوی صاحب مدرسے میں یا باہر کے اوپر آسرا کریں اپنے بچے کا، تو ایسا تو نہیں۔ اور خدا کی قسم جب ہم اس محنت پہ میں لگ جاؤں، ہم سب مل کے لگیں گے، اپنے بچوں کو صحابہ کے، اہل بیت کے قصے سنائیں گے، ازواج مطہرات کے واقعات اپنی ماں بہنوں مستورات کو سنائیں گے، پھر یہ چلتے پھرتے سنت کے نمونے نظر آئیں گے۔ ہم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ تو آج کم از کم جتنے ہم بیٹھے ہیں یا جو سن رہے ہیں، ہم خود عزم کریں کہ ہم نے اپنے گھر کو بدلنا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بات سن کے دوسرے کو ٹارگٹ رکھتے ہیں، ہاں یار اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ۔ جس دن میں نے نیت کی کہ میرے اندر یہ بگاڑے، میں صحیح ہو جاؤں، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹی پوٹی باتیں میں نے کی، آپ نے بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے میری باتوں کو سنا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اب چونکہ ایک اور جگہ جانا ہے، میں نے شفیق بھائی سے میں نے عرض کیا تھا میں انشاءاللہ آؤں گا، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، آپ دعوت دیں گے ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک اسی چند گزارشات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ www.darsequran.com